أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے آخری جز پر بات کریں گے. ہماری یہ جو سیریز چلی اس کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. سورہ نبا سے چل کر سورہ ناس تک مکمل 37 صورتیں اس 30ویں پارے میں آئی ہیں. یہ بات ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں صورتیں ہوں تو ان کے مضامین کا خلاصہ پیش کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 4 ہی نکات آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ پرسنالٹی اور ہیومن بیہیویئر سے متعلق ہو. پہلی بات جو پیش کرنا مقصود ہے وہ ہے عما یتساءلون. یہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چہمی گوئیاں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مشرکین عرب، ان میں سے بعض اشرار یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آخرت کی آپ وعید سناتے ہیں وہ آتی کیوں نہیں؟ وہ آتے آتے کہاں رک گئی ہے؟ وہ کب آنے والی ہے؟ اس طرح کے نان سیریس کوشچنز کرتے تھے. خواتین حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں ایک نیا میتھڈ یہاں دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی آپ سے سیریس سوال کرے تو آپ کو سیریس جواب دینا چاہیے، مگر جب وہ نان سیریس کوشچن کرے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ جواب میں سوالات کا ایک انبار لگا دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ میتھڈ، وہ ٹیکنیک جو اس سورت کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، تو اس کا جواب دیا گیا. یسألونک عن المحیض، عورتوں کے منتھلی پیریڈ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا جواب دیا گیا. لیکن یہ جو آخرت کے آنے کے سلسلے میں نان سیریس کوشچنز جب لوگ کر رہے تھے تو انہیں جواب نہیں دیا گیا، بلکہ جواب میں سوالات کا انبار سامنے رکھا گیا. کہا کہ آخرت کب آئے گی یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب بعد میں دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اس سوال کا جواب دو. الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نے زمین پر غور و فکر کرنے کا حق ادا کر دیا؟ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کس طرح سے گہوارے کی طرح بنا دیا، اس کو تمہارے لیے چلنے پھرنے کے لیے آسان بنا دیا. اس میں پہاڑ بھی گاڑ دیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرٹیلیٹی بھی رکھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خزانے رکھے. کیا تم نے زمین پر غور و فکر کر لیا؟ کیا اس کا جواب تمہیں مل گیا؟ اگر مل گیا تو پھر آگے جو ہے کوئی بڑے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. کیا تم نے پہاڑوں پر غور کر لیا؟ مکے میں تم رہتے ہو، جدھر بھی تمہاری نگاہ اٹھتی ہے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح کیوں گاڑ دیا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑس کی شکل میں انسانوں کو بھی اور بہت سی چیزوں کو پیدا کیا؟ تو یہ جو لا آف پیریٹی ہے اس پر تمہاری اسٹڈی مکمل ہو گئی. یہ اور اس طرح کے 10 سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ وقت آ کر رہے گا
قیامت کے آنے میں ذرا برابر شک نہیں ہے، لیکن تم بڑے بڑے سوال تو کرتے ہو۔ ان سوالات کے پہلے جواب دے دو، ان پر پہلے غور و فکر کر لو۔ جس دنیا میں تم جیتے ہو، جن پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہو، میاں بیوی کی شکل میں زندگی بسر کرتے ہو، رات میں تمہیں نیند آ جاتی ہے، دن میں تم معاشی سرگرمیاں انجام دیتے ہو، ان سب کے پیچھے جو قدرت ہے، جو حکمتیں ہیں، جو پیچیدہ سائنسز ہیں، یہ تمہیں نہیں معلوم تو بڑے بڑے سوالات کیوں کرنے لگے ہو؟ سیکنڈ پوائنٹ جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی بسر کیجیے ہر آن مستحضر رہے کہ ہم جنت کے راہی ہیں، جنت ہماری منزل ہے، جنت تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی جس کی زندگی کے یہ دو ڈومیننٹ فیکٹرز ہوں، قرآن نے کہا کہ دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے برعکس ایک اور کیریکٹر کا ذکر اللہ نے کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ تو دو الگ الگ کیٹیگری آف پیپل کا ذکر کیا، ایک دنیا پرست اور نفس پرست، اور ایک اللہ سے ڈرنے والا اور نفس کو کنٹرول کرنے والا۔ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد اپنے تزکیے پر توجہ دینا چاہیے، اس پر فوکس کرنا چاہیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا ایک معنی تو پیوریفیکیشن بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ درجہ کمال کو پہنچنا، ترقی دینا، پرسنالٹی ڈیولپ کرنا، اپنی شخصیت کا ارتقاء کرنا، ہر پہلو سے اپنی شخصیت کو بہترین بنانا۔ یہ تیسرا کام ہے جس پر آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور کروں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس امر کو سامنے رکھے کہ آئیڈیل سچویشن نیور کمز۔ زندگی میں نشب و فراز آتے ہیں، تنگی اور فراخی آتی ہے، مشکلات بھی آتے ہیں اور ان کے حل بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ کسی کو زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ فراخی ہی فراخی ہے، اس کے لیے ہر پہلو سے کشادگی ہی کشادگی ہے۔ نہیں، ہر فرد کی زندگی میں ٹربلز آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے یا فراخی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ معنی لیا ہے کَانَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سَيَكُونُ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی پچھلی زندگی میں دیکھو پلٹ کر تو اس میں بھی بہت سے مرتبہ مسائل کا تم شکار رہے، پریشانیوں میں تم گھرے رہے، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے۔ جب تمہارا پاسٹ یہ کہتا ہے تو آگے بھی ایسا ہوگا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو وہاں سے ایک راستہ نکلے گا۔ مشکل کے بعد آسانی ہے یہ نہیں ہے، مشکل کے ساتھ ساتھ ہے، اسے ڈسکور کرنا تمہارا کام ہے، اسے فائنڈ آؤٹ کرنا تمہارا کام ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اسپیسیفک موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے پازیٹیو فیلنگز کو کیسے پیدا کیا جائے۔ ہماری سیریز کا یہ اختتام بہت ہی پازیٹیو نوٹ پر ہو رہا ہے۔ آج کل طلبہ و نوجوان، ینگسٹرز اور بڑی عمر کے لوگ بھی، خواتین بھی اور مرد بھی، بہت سی مرتبہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مینٹل ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، اور اس سے کیسے نکلا جائے
انہیں نہیں معلوم ہوتا اور دھیرے دھیرے دھنستے چلے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب مشکل گھڑیاں آئیں، جب انسان کو پریشانی ہو، اس پر تفکرات کا یلغار ہو، تو ایسے میں کیا میتھڈالوجی اپنانا چاہیے، وہ کون سا ٹول ہے، وہ کون سا ٹیکنیک ہے جسے اپنا کر ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہو۔ آج انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے، سورہ نمبر 93، آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ یہ سورت اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں نازل ہوئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے اور بہت ہی نازک مقام ہے، اس لیے اس سورت پر بات کرتے ہوئے بہت کیئرفلی ورڈز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے بہت سی تفسیروں کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس صورتحال سے گزر رہے تھے اس کے اظہار کے لیے ہمارے مفسرین نے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی اور بیچ میں ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے تھے، سوچتے رہے، اس لیے کہ دعوت کا کام آپ نے شروع کیا، اور دعوت کے میدان میں جو ایشوز آتے تھے، جو مسائل آتے تھے، جو کوشچنز ریز ہوتے تھے، جو آبجیکشنز لوگ کرتے تھے، ان سب کا جواب وحی کے ذریعے سے ملتا تھا۔ تو وحی کے آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہوتا تھا، اور جیسے وحی آتی تو آپ سناتے تھے لوگوں کو، لیکن وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ آپ کو یہ پریشانی تھی کہ کہیں مجھ سے رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کہیں میں اپنی ڈیوٹی کو پراپرلی ڈسچارج کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ شخص جو دعویٰ کرتا تھا کہ اس پر وحی آتی ہے، اب وہ وحی آنی بند ہو گئی ہے، وہ وحی بھیجنے والا ناراض ہو گیا ہے۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف وحی کا سلسلہ بند ہوا کچھ دنوں کے لیے، اور دوسری طرف لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط باتیں پھیلانے لگے۔ تو جس صورتحال سے آپ گزر رہے تھے، اس کے لیے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ آپ سخت غمگین ہو گئے تھے، کیونکہ مخالفین بھی آپ کو تانے دے رہے تھے۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ دل گرفتہ رہنے لگے، یعنی ہی واز ہارٹ بروکن۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ آپ انقباض کی کیفیت میں تھے، یعنی یہ کہ طبیعت میں قسم کی روک تھی۔ اور کچھ اور لوگوں نے کچھ اور الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مفسر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ اونچ نیچ آ گئے تھے۔ یہ گویا کہ سیفسٹ ورڈز ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو انگریزی میں اگر کہنا چاہیں جو فی ظلال القرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ یہ کہ اینگوش کی کیفیت تھی۔ اس طرح کی کیفیت سے آپ گزر رہے تھے۔ یہ جو الفاظ ہو سکتے ہیں اس میں لائٹسٹ جو ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں وہ انپلیزنٹ فیلنگ سے آپ گزر رہے تھے، سائیکولوجیکل پین سے آپ گزر رہے تھے، اینگوش سے آپ گزر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا اور اس کیفیت سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ آئیے پہلے ہم آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جو سبق ہمارے لیے موجود ہے آج کے زمانے کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
والضحیٰ واللیل اذا سجا، روز روشن کی قسم یا اس کی شہادت، اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ میں جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے بھی لکھا ہے، لیکن اس سکون کے لفظ کے بغیر بھی معنی مکمل ہوتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یاد رہے کہ آنے والا دور تمہارے لیے پہلے والے دور سے بہتر ہونے والا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، نہال ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ عطا کی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور تم راستے کے متلاشی تھے اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور تمہیں نادار پایا پھر اس نے تمہیں غنی کر دیا۔ اس میں جو ایک لفظ آیا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے بلند مقام کے شایان شان ترجمہ ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر اس نے ہدایت بخشی۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جویائے راہ پایا تو کیا تمہیں راہ نہیں دکھائی، اور معارف القرآن میں لکھا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی۔ یعنی یہ کہ اس کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ عربی زبان میں جب ضال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے 5-6 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ گم کردہ راہ، جس نے راستے کو گم کر دیا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ جب کوئی شخص کئی راستوں کے مقام اتصال پر، جنکشن پر کھڑا ہو اور اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کون سا روٹ اپنایا جائے، کون سا راستہ اپنایا جائے جو اس کو سیدھی منزل تک پہنچا سکے، تو اس مسافر کے لیے بھی، اس کنڈیشن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے گم شدہ۔ حدیث میں ایک دعا آئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجمع بینی و بین ضالتی، میری جو چیز گم ہو گئی ہے پروردگار وہ مجھے ملا دے۔ تو وہاں جو ہے ضالہ کا مطلب ہے گم شدہ۔ اور ایک بڑے صحرا میں تنہا اکیلا درخت جو کھڑا رہ گیا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور 5واں معنی اس کا غفلت کا بھی ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ضائع شدہ کا مفہوم بھی ادا کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں آپ غور و فکر کرتے تھے، راستہ تلاش کرتے تھے، پرابلمز پر آپ گفتگو کرتے تھے ساتھیوں سے، اور اس کے سلوشنز دریافت کرنے پر غور و فکر کرتے تھے، اور لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کرتے تھے وہ سب آپ کو غلط نظر آتا تھا۔ ایک خدا کا راستہ آپ جاننا چاہتے تھے، اور زندگی کے جو مسائل اور ایشوز ہیں ان پر بھی آپ غور کرتے رہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کا دور ہے، یعنی یہ کہ آپ راستے کے متلاشی تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر آیتیں آگے بڑھتی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس تم یتیم کو دھکے نہ دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکی نہ دو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ یہ آیتیں تھیں
اور آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بروکن ہارٹ کے ساتھ رہتے تھے، جس پریشانی سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن فیلنگز کے ساتھ گزر رہے تھے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اس میں بتایا کہ والضحیٰ یعنی صبح کا وقت، جو ڈان کا وقت ہوتا ہے، وہ ہوپ کا وقت ہوتا ہے، جب روشنی نمودار ہوتی ہے۔ رات بھر ایک مریض، ایک مسافر، ایک پریشان حال آدمی پریشان رہتا ہے رات کی تاریکی کی وجہ سے، رات میں ریسورسز موجود نہیں ہوتے، ایک ان ریسورسفل کنڈیشن ہے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہو جائے تو زندگی کی سرگرمی اور بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ یہی حال ہے کہ جب انسانی زندگی میں رات چھا جائے، تاریکی چھا جائے، کچھ پریشانیاں آ جائیں، تو امید رکھنا چاہیے، ہوپ رکھنا چاہیے کہ ایک کھڑکی کھلنے والی ہے، روشنی آنے والی ہے اور صبح نمودار ہونے والی ہے۔ یہ تو پہلی دو آیتوں میں کہا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشور کیا گیا کہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے، آپ کو بہت کچھ دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی تعلیم دی گئی اور کہا کہ دیکھیے، آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور یتیمی کی زندگی ہوئی، لیکن کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ آپ کو ٹھکانے نصیب فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ آپ راستے کے متلاشی تھے، اس نے راستہ کیا نہیں دکھایا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نادار بھی تھے، آپ کے والدین بہت کچھ مال و دولت چھوڑ کر نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تجارت کی راہیں آپ کے لیے کشادہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے تاجر بن گئے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ جس رب نے تمہیں قدم قدم پر دستگیری کی، قدم قدم پر تمہاری معاونت کی، تمہارے لیے زندگی کی راہوں کو آسان کیا، اس رب سے یقین رکھو کہ آگے کا دور بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی دستگیری کی۔ سماج کا جو ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے، اس کا جو سب سے کمزور ترین فرد ہوتا ہے وہ یتیم ہے۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کو دھکے نہیں دینا، اس کا مطلب ہے کہ سماج کے کمزور طبقات کی خبرگیری کرنا۔ اور جو بھی مانگنے آئے، میٹیریل مانگنے آئیں تو میٹیریل دیں، علم پوچھنے کے لیے آئیں سائل بن کر تو اس کا صحیح جواب دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں آپ کو عطا کی، ان میں سب سے بڑی نعمت تو نبوت اور رسالت کی ہے، ان سب کا اظہار ہو لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپایا نہیں جاتا، اسے اظہار کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ خواتین و حضرات، اب ہم وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور آج کے زمانے میں ان آیتوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ پازیٹیو فیلنگس۔ جب ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جائے، منفی سوچ آ جائے، طبیعت کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہونے لگے، طرح طرح کے خیالات ذہن میں ٹکرانے لگیں، تو اس صورتحال سے کیسے نکلا جاتا ہے؟ نیگیٹیوٹی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو فیلنگز کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، وہ میکینزم اس میں بتا دیا گیا، وہ فارمولا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پریشانی آتی ہے۔ کسی کو بچپن میں چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، اس کا برڈن وہ لے کر چلتا ہے یا لے کر چلتی ہے۔ کسی کی شادی میں ڈسرپشن آتا ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے۔ کسی کی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے، کسی کو ایموشنل ہرٹ ہوتا ہے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے لیٹ ڈاؤن کر دیا، اور کسی کے ہاں کوئی لاس ہو جاتا ہے، اس کا کوئی محبوب ترین فرد انتقال کر جاتا ہے۔ اس صورتحال سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کے برین کو بھی وہ امپیکٹ کرتا ہے، اس کے باڈی کو بھی وہ امپیکٹ کرتا ہے۔
اسے آج کے زمانے میں ٹراما کہتے ہیں، فیئر کہتے ہیں، اینگزائٹی کہتے ہیں، ہوپ لیسنس کہتے ہیں. یہ سب الفاظ ہیں، آپ جو چاہیں استعمال کیجئے. اس صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی دریافت کرنے کا موقع ہوتا ہے. کریٹنگ اے نیو یو. میں نے پارہ نمبر 2 پر جب گفتگو کی تو اس وقت میں نے بتایا کہ ٹراما کے ذریعے سے انسان گروتھ کی راہیں تلاش کر سکتا ہے، زندگی کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. اب تک اس نے زندگی کو اپریشیٹ نہیں کیا. اب جب دھکا لگا، اب جب کوئی تکلیف آئی، اب جب کوئی مینٹل ڈسٹریس آیا، تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت زندگی دی تھی اس کی قدر نہیں کی، آئندہ اس کی قدر کرے گا. اسی طرح سے رشتوں میں بھی استحکام آتا ہے. بہت سے مرتبہ انسان غرور میں رشتہ داروں کو ہتک کر دیتا ہے، بے عزتی کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ جب اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رشتوں کو بہتر کرتا ہے، استوار کرتا ہے. ایک ٹیکنیک ہے CBT، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. اس میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کے جو تھاٹس ہیں، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو اگر کنٹرول کیا جائے تو پھر زندگی بدلتی ہے. اس لیے کہ تھاٹ ایموشنز کو امپیکٹ کرتے ہیں اور ایموشنز بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں. اگر بیہیویئر کو بدلنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنز پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہو تو تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا پڑے گا. یہاں ہمیں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم جس کیفیت سے گزرتے ہیں اسے کوگنیٹو ڈسٹارشنز کہتے ہیں. سوچ میں، فکر میں ایک بگاڑ آ جاتا ہے، ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور انسان بہت سے مرتبہ سوالات کرنے لگتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا اس پریشانی کے لیے؟ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ میں ہی کیوں نقصان اٹھاتا ہوں؟ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. یہ جو سوالات ہیں، یہ سب نیگیٹو کوشچنز جو ذہن میں آتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. مجھ سے بہت سے مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے امین صاحب کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. میں نے کتنی مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے لیکن میری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. یہ سب گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے بجائے بدظنی ہے، نیگیٹو تھاٹس ہیں. ان سے نکلنا چاہیے. اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس صورت کے اندر ہمیں 5 ٹیکنکس بتائے گئے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ آج کی رات اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مینٹل برڈن ہے، مینٹل ڈسٹریس ہے، یا یہ کہ سائیکولوجیکل پین سے آپ گزر رہے ہیں تو اسے انشاءاللہ نکل جائیں گے. نمبر 1 یہ ہے کہ اٹیچمنٹ وتھ گاڈ، اور یہ یقین کہ گاڈ ڈزنٹ ہیٹ یو. اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سے نفرت کرنے کے لیے، کتنا ہی گنہگار انسان کیوں نہ ہو. ایک مرتبہ اس کی دربار میں صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے. مایوس ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم ہیں. اور اگر کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں، تو اس میں بھی کوئی مشیت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی بھلائی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، یہ نیگیٹو تھاٹ ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے، یہ اشور کر لیجئے. اور اس نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے تم کو ڈیزرٹ نہیں کیا ہے. تو ما ودعک، تمہارے رب نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا. یہ پہلا نکتہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے. زندگی کی مشکلات میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نمازوں میں
وہ بات نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی، تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا؟ میں تو پہلے تہجد کا بھی اہتمام کرتا تھا، اب 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے مشکل ہوتی ہے۔ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ ایجنگ ایک پروسیس ہے، اس سے جب گزرتے ہیں تو لازماً یہ ہونا ہی ہے کہ جسم کے قوا کمزور ہوتے ہیں۔ جوانی میں آپ تہجد بھی پڑھتے تھے اور بہت سی عبادتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا ہی کریں آپ۔ اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں پڑھ لیں، اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں، بستر پر ہیں اور بیڈ ہی میں پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھ لیں، یہ سب غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا۔ زندگی میں جو کام آپ نے کیے اس کے بارے میں یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آپٹیمزم پیدا کریں، جس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ شفٹنگ پرسپیکٹیوز، یعنی آپٹیمزم یہ ہے کہ آپ پرسپیکٹیو کو چینج کرتے ہیں، آپ اپنے آئیڈیا کو چینج کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آدمی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جو پچھلی زندگی تھی اس سے آج وہ بہتر ہے، اور آج سے آگے وہ انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں جائے گا۔ یہ پرسپیکٹیو آدمی کے سامنے ہونا چاہیے۔ میں نے بہت زمانہ پہلے بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دعا پڑھی تھی، وہ دعا مجھے بہت پسند ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اے پروردگار، میں ایک کورا کاغذ تھا اور تو نے مجھے علم عطا کیا، میں ایک گمنام فرد تھا، تو نے مجھے سچی ناموری عطا کی، میں جاہل تھا، تو نے مجھے عالم بنایا، میں غریب تھا، تو نے مجھے امیر کر دیا، میں دنیا میں جب آیا تو مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، آج ہر طرف لوگ مجھے محبت کرتے ہیں۔ پروردگار، تجھ سے امید ہے کہ آخرت میں جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو میرے لیے وہاں بھی بھلائیاں ہوں گی، وہاں تو مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ یقین، آپٹیمزم، شفٹنگ آف پرسپیکٹیوز، ہوپ پیدا کرنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب آگے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا، غربت میں ان کی زندگی بسر ہوئی، پڑھائی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دی، اچھے بچے دیے، زندگی خوشحال ہو گئی، اور اس کے بعد زندگی کے سارے ساز و سامان ان کے قدم میں آ کر گر گئے۔ یہ آئیڈیا پیدا کیجئے، یہ پرسپیکٹیو چینج کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرے گا۔ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ کوگنیٹو تھراپی میں کہا جاتا ہے کہ کاؤنٹ دا بلیسنگز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا گریٹیٹیوڈ تھراپی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فضل کیے ہیں، جو عنایتیں کی ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ کسی دن آپ ایک پیپر لے کر بیٹھ جائیے، لکھتے جائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا حصار و شمار نہیں کر سکتے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہر فرد اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ وہ جہاں تھا اس سے آج بیٹر پوزیشن میں ہے۔ اسے دین سے کوئی واقفیت نہیں تھی، آج دین کے بارے میں معلومات ہیں، تنظیموں سے وابستہ ہے، تحریکوں سے وابستہ ہے، قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں انسان سیکھ رہا ہے، اور مالی حیثیت سے بھی کل جو پوزیشن تھی اس سے آج بیٹر پوزیشن میں انسان آیا ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہے کہ انسان اپنے آگے کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ری شیپ یور پرسپیکٹیو، کاؤنٹ دا بلیسنگز۔ تو آپ بلیسنگز گننا شروع کیجئے، اس سے آپ کی طبیعت کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کا برڈن ہلکا ہوگا۔ بے شمار بے شمار بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ 4تھ پوائنٹ یہ ہے کہ بیہیویئرل چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن میں جو ہوتا ہے اس کا امپیکٹ باڈی میں ہوتا ہے۔ اگر باڈی کو ہم چینج کرتے ہیں تو ذہن چینج ہوتا ہے، یہ وائس ورسا ہے۔ یہاں چینج لائیں تو باڈی میں چینج آ سکتا ہے، باڈیلی چینج لائیں تو ذہن میں چینج آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ جہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں
اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہر دن آپ 3 نئے کام کریں گے. آپ اسے پلان بنائیے اور ہر دن 3 نئے کام ٹیک اپ کیجئے. آج میں پڑوسی سے ملاقات کروں گا, آج میں ایک غریب کو کھانا کھلا کر آؤں گا, آج میں تفسیر سے 1 پیج کا مطالعہ کروں گا. اگلے دن آپ بنائیے کہ آج میں اپنے بڑے بھائی کو فون کروں گا, آج میں کسی دینی اجتماع میں جاؤں گا, آج میں کسی جھونپڑ پٹی کے علاقے کا دورہ کروں گا. پھر اگلے دن اور 3 نئے کاموں کو ٹیک اپ کیجئے. جتنا آپ ایکشن پلان بناتے جائیں گے اس دلدل سے آپ باہر نکلیں گے, اس پریشانی سے آپ باہر نکل سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ ایکشن پلان بنائیں اور ہر دن سوتے وقت یہ طے کریں کہ آج میں نے 3 کام 4 کام 5 کام وہ کون سے کیے جو نئے تھے, جس سے مجھے خوشی ملی, جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیے. یہ سب گریٹیٹیوڈ ہے. تو نمبر 4 بیہیویئرل ایکٹیویشن. نمبر 5 یہ ہے کہ کلٹیویٹنگ گریٹیٹیوڈ, شکر پیدا کرنا. ایک تو رات میں سوتے وقت آپ شکر ادا کرتے ہیں, ایک تو شکر یہ ہے کہ مینیفیسٹ ہو, دولت ہے تو غریبوں کو دے کر اس کا اظہار ہو, علم ہے تو اسے لوگوں کے درمیان بانٹا جائے. تو یہی قرآن نے کہا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو نعمتیں اللہ تعالی نے دی اس کا اظہار ہو, اس کا مینیفیسٹیشن ہو. تو یہ 5ویں چیز ہے کلٹیویٹنگ گریٹیٹیوڈ. اگر آپ ان 5 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں, کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں آپ اپنی اس مشکل سے نکل آئیں گے اور ایک ہیلتھی لائف پائیں گے. سائیکالوجیکل ویل بینگ اور سائیکالوجیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ, یہ ساری چیزیں جب پائیں گے تو زندگی کے اندر خوشی آئے گی, مسرت آئے گی, اور آپ اپنے لیے بھی, خاندان کے لیے بھی, سماج کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی مفید انسان بن سکتے ہیں. خواتین و حضرات, آج ہماری یہ سیریز ختم ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے ایک نئے سبجیکٹ کو ٹیک اپ کیا اور وہ ہے ہیومن بیہیویئر. اس کو ہم نے سائیکالوجی کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے سمجھانے کی کوشش کی. ایک ہے مین اسٹریم سائیکالوجی, ایک ہے اپلائیڈ سائیکالوجی, ایک ہے پازیٹیو سائیکالوجی, ایک ہے سوشل سائیکالوجی, ایک ہے اسلامک سائیکالوجی, ایک ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. یہ اس کے ڈیفرنٹ برانچز ہیں. میں نے 30 پاروں کے حوالے سے جب گفتگو کی تو ان میں سے کسی نہ کسی برانچ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں رکھی. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس میں نے صرف جارگنز کو استعمال کیا, کچھ نئی ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا, اور وہ نئی نسل سے کنیکٹیویٹی کے لیے. ورنہ ان آیتوں کی تشریح میں آپ جائیں گے تو ہمارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ نئی نسل اردو سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں ان ساری باتوں سے استفادہ نہیں کرتی. تو لہٰذا میں نے کنیکٹیویٹی کے لیے ان سائنسز کا اور ان علوم کا سہارا لیا, حوالہ دیا اور کنیکٹیویٹی پیدا کی. آپ کا کام ہے کہ اس پر مزید غور و فکر کریں اور نئی چیزوں کو دریافت کریں. اس سیریز کے اختتام پر سب سے پہلے میں صمیم قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کی توفیق سے یہ کام انجام پایا. مجھے معلوم ہے میری علمی صلاحیت کیا ہے, میری قابلیت کیا ہے. میرے اندر ایسی کوئی صلاحیت اور نہ قابلیت ہے, بس ایک جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے کر اس کا کچھ میسیج آپ تک پہنچاؤں. تو میں نے محنت کی, اس کے نتیجے میں جو اچھی باتیں آ گئیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جو غلط باتیں آ گئیں وہ میری کم علمی اور میرا ان پریپیئرڈنس تھا. جو اچھی باتیں آ گئیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو غلط باتیں زبان سے نکل گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ذہنوں سے محو فرما دے. پھر اس کے بعد میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری فیملی کی طرف سے جو مورل سپورٹ مجھے ملتا ہے, بیگم کی طرف سے,
اور بچوں کی طرف سے اس سے بہت انرجی ملتی ہے۔ گھریلو مسائل جیسے آپ کے ہوں گے ویسے میرے بھی ہوتے ہیں، میرے لیے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں مجھے اس کام کے لیے بار بار بیگم اور بچوں کی طرف سے ہمت ملتی ہے، اور ان کی طرف سے مجھے سپورٹ ملتا ہے، اور بیگم کی طرف سے علمی سپورٹ بھی ملتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت اور اس سپورٹ کا بہترین اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد میں محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہمیشہ وہ میری ہمت افزائی کرتے ہیں، اور یہ دروس کا سلسلہ جب شروع کرنا ہوتا ہے تو وہ خود مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس سال آپ کس موضوع کے تحت سیریز چلائیں گے۔ اس بار انہوں نے مجھ سے پوچھا، گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا، مجھے سپورٹ کیا کہ آپ ہیومن بیہیویئر کو موضوع بنائیے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اسے کنیکٹ کیجئے، تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کریں، اپنے زندگی کو پرسکون بنائیں، مشکلات سے باہر نکل آئیں۔ اس ضمن میں محترم محی الدین غازی صاحب کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ نکتہ دیا کہ آپ ینگر جنریشن کو یہ بتائیے کہ قرآن میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں آپ غور و فکر کریں گے تو نئے علوم کو دریافت کر سکتے ہیں۔ قرآن چونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائیکالوجی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن سوشالوجی کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں رہنمائی ملتی ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے جہاں جہاں نکتے ہوں وہ آپ بیان کر دیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ ضرور غور و فکر کریں گے اور اس سے ایک نئی سائنس ڈیولپ کر سکیں گے۔ غازی صاحب کا بھی خصوصیت کے ساتھ شکریہ۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن ہوتا ہے، اس میں ہماری جو ٹیم ہے، ہمارا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے تمام ذمہ داروں کا میں صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا۔ بالخصوص ہمارے دو نوجوان دوست، ایک محمد شاہ زیب ہیں اور دوسرے برادرم انس شاکر ہیں۔ ان دونوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا، اور دن ہو کہ رات ہر وقت حاضر رہتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا سپورٹ ہوا، بہت کوآپریشن کے ساتھ اس پروجیکٹ میں انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا۔ ان دونوں نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے اور انہیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس سال ہم نے آپ کے سامنے جو پریزنٹیشن دیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ویژول ایفیکٹ کریٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور یہ کام آؤٹ سورس ہوا۔ ناؤس نیٹ ورک نام کے ایک گروپ یا نام کی ایک کمپنی ہے، ان سے ہم نے تعاون لیا، اور ان میں ہمارے اچھے دوست، نوجوان دوست علی جاوید ہیں، اور ایک اور ساتھی یوسف نعمانی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ٹیم 5-6 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان سب لوگوں کا رول رہا۔ علی جاوید صاحب کا بھی میں قدر کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں۔ اور یوسف نعمانی صاحب جو ایک اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت ہمبل انسان ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ دن رات یہ ویژولز بناتے رہے اور مجھے بھیجتے رہے۔ ان کو میں دیکھنے کے بعد اگر کوئی کریکشن سجیسٹ کرتا تو ویری ہمبلی ان سب چیزوں کو ٹیک اپ کرتے تھے۔ تو اس پوری ٹیم کے لیے اور بالخصوص ان دو نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس پورے پروگرام کے دوران بہت سے لوگوں نے گروپس بنائے، بہت سے لوگوں نے فارورڈ کیا، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ اس پروگرام کو دیکھیں، جس کے نتیجے میں اس بار اس سیریز کی آؤٹ ریچ بہت زیادہ ہوئی۔ اس پر میں ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے، اور جو کام نیکی کو پھیلانے کے لیے آپ نے کیا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے، ان کے کمنٹس کے نتیجے میں ہم امپروو کرتے رہے، ان کا بھی شکریہ۔ اس کے علاوہ بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں، بہت سے بڑے لوگ ایسے ہیں،
بہت سے نوجوان ہیں، بہت سی عورتیں ہیں جو کبھی کمنٹ نہیں لکھتی، کبھی ہمیں واٹس ایپ پر میسیج نہیں بھیجتی، لیکن ڈائریکٹ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، اور بہت سی ڈھیر ساری دعائیں ہمیں ملتی رہیں، اور میں ان دعاؤں کے اثرات کو محسوس کرتا ہوں، رواں رواں دعا کی تاثیر کو محسوس کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ خواتین حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم سے نوازے، ہم سب کو قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں غوطہ زنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا شیدائی بنائے، قرآن کا دائی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔